الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم مبارک علی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے برج سرطان، جس کو انگلش میں کینسر کہتے ہیں۔ یہ 21 جون سے 22 جولائی تک پیدا ہونے والے لوگوں کا برج ہے۔ نشان اس کا کیکڑا ہے، لفظ ہے، منفی ہے، مؤنث ہے۔ چوتھا برج ہے حاکم سیارہ قمر، یعنی کہ چاند ہے۔ قمر، چاند شخصیت کا اور روح کا مظہر ہے، روح کا مظہر مانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ یہ ہماری زمین کا چاند ہے، مؤنث ہے، منفی ہے۔ یہ سورج کی روشنی سے روشن ہے۔ تحت الشعور، ذہن کا جو حصہ ہے، اس سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرنے کے بعد کہے کہ آئندہ کچھ دنوں بعد یا کچھ دن کے بعد آپ کی صحت بہتر نہ رہے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر یا حکیم مستقبل کی پیش گوئی کر رہا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آپ کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے کہے گا کہ اگر آپ نے یہ احتیاط نہ کی تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر کسی کا گلا خراب ہے تو وہ اس کو کہے گا کہ بھئی آپ کھٹی چیز اور ٹھنڈی چیز یا غذا نہ کھائیں، اس سے پرہیز کریں، وہ آپ کا گلا زیادہ خراب کر سکتی ہے۔ تو اس بات سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قسمت کا حال بتا رہا ہے؟ جی نہیں۔ ڈاکٹر وثوق کے ساتھ کسی ڈاکٹر یا حکیم وثوق کے ساتھ کبھی نہیں یہ کہے گا کہ آپ کی صحت جو ہے نا بالکل حقیقتاً خراب رہے گی۔ جی نہیں، کیونکہ وہ آپ کی قسمت کے متعلق نہیں جانتا۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کرنے والے کہتے ہیں جی بارش ہو سکتی ہے، تو کیا یہ قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی سمجھدار استاد اپنے ہونہار شاگرد کے متعلق کہے کہ پرفیکٹلی یہ بندہ جنرل بن جائے گا، کرنل بن جائے گا، یا آئی جی، ڈی آئی جی، یا وزیر اعظم، یا کچھ بھی بن جائے گا، یہ بہت ترقی کر جائے گا، تو کیا یہ اس کی قسمت کا حال بتا رہا ہے؟ جی نہیں۔ عین اسی طرح منجم جو ہوتے ہیں وہ بھی قسمت کا حال بتانے والا نہیں ہوتے۔ منجم یہ جو فقرہ استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کا قسمت آپ کی کیا ہے، مقدر کا حال بتانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ یہ ایک اصطلاحی اور مقرر اختیار کیا ہوا فقرہ ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ مقدر کا حال بتانے والے نہیں ہیں، بلکہ ڈاکٹر اور استاد کی طرح اسباب عالم اور حرکات کواکب پر واقعات مرتب کر کے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے جس سے وہ لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ علم نجوم ایک سائنس ہے اور اس میں علم حساب کا بہت عمل دخل ہے۔ نجوم کی سائنس انسانی کردار و افعال پر کاسمک ریز کے اثرات کو دیکھتے ہوئے حال و مستقبل کے لیے ہر عورت اور مرد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خوش رہ سکتا ہے۔ بس یہی مقصد علم نجوم کی بنیاد ہے۔ علم نجوم میں زیادہ تر انحصار شمسی نظام پر ہے، یعنی طریق الشمس پر، جو 12 بروج میں سورج کی گزرگاہ ہے۔ قدرت کی کوئی چیز کسی بھی طرح کا جو دنیا میں چیز پیدا کی گئی ہے کسی اثر سے خالی نہیں ہے، ہر طرح پر اثر رکھتی ہے۔ کوئی بھی فعل جو ہے یہ تاثیر سے خالی نہیں ہے۔ نیکی کا بدلہ ثواب و اجر ہے، گناہ کرنے سے عذاب کا ڈر ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ آفتاب کی شعاعیں روح پر اثر کرتی ہیں، یہ منسوب ہے۔ قمر کی جسم پر اثر کرتی ہیں، عطارد کی انسانی دماغ پر اثر کرتی ہیں، زہرہ جذبات پر اور روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مریخ
طبعی قوت اور قوت جسمانی پر اثر رکھتا ہے، مشتری عبادت اور انسانی ہمدردی پر، زحل صبر و استقلال پر اثر رکھتا ہے۔ ہمارا نظام شمسی ایک معمولی رفتار سے کسی نامعلوم مرکز کی طرف سرک رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی عظیم تر چیز کی کشش اس کے اوپر اثر کر رہی ہے کہ یہ اپنے تمام تر سیاروں اور نظام کے ساتھ کسی نامعلوم مرکز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کائنات میں بے شمار نظام شمسی ہیں جو اپنے اپنے سورج سے اپنے گرد گھومنے والے سیاروں کو لے کر ان کو روشن کرتے ہیں، اور وہ سب کی کسی نامعلوم مقام کی طرف سرک رہے ہیں۔ یہ مقام کہاں ہے یہ تو مالک ہی جانتا ہے۔ سرطان، برج سرطان، اس کا جو نشان ہے وہ کیکڑا ہے۔ آپ نے کیکڑے کو دیکھا ہوگا، سرطان کا اوپر کا حصہ سخت مگر اندر سے نرم، سینہ سخت مگر دل نرم ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ کافی طاقتور، سخت اور بڑے سپاٹ چہرے والے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اندر سے بڑے پیارا دل رکھتے ہیں، نرم دل رکھتے ہیں۔ یہ سرطان معدہ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ کیکڑے کے پاؤں معدہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ خصائل و عادات، ان کی خصوصیت، ان کی عادت مدافعانہ ہوتی ہے، زود اثر ہیں، بنیادی لحاظ سے جذباتی ہیں، صاحب و وجدان، اپنے آپ کو دبانا، غیر متحرک اور مست رہتے ہیں اپنے کام میں، جان باز اور مہم جو، بہت زیادہ حساس ہیں، آسانی سے اندرونی زخم کھا لیتے ہیں، دل میں دکھ فوری طور پر محسوس کرتے ہیں مگر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی سب اچھا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندرونی حالات یہ بہت باہر کے دوسرے لوگوں سے شیئر کریں، کیونکہ یہ ان کو پسند نہیں ہوتا کہ ان کی جو اندرونی حالت ہے وہ یہ کسی سے شیئر کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانے ہمارا کام جانے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اپنے خاندان سے وفا کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، فطری لحاظ سے وطن پرست اور خاندان پرست ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی رہیں، اپنے خاندان سے باہر جانے کو زیادہ پسند نہیں ہوتا، مجبوری کی بات اور ہے۔ ان کو خود بھی پناہ اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدرد ہوتے ہیں، موڈی، حساس، تنہائی پسند، لیکن تنہائی پسند اس وقت ہیں اگر ان کا دل ٹوٹ جائے، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کنارہ کش ہو جائیں۔ مختلف اشیاء جمع کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کے زیادہ شوقین نہیں ہوتے، دماغی لحاظ سے دور اندیش، اثر قبول کرنے والے، ان کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، روحانی اثرات جلد قبول کر لیتے ہیں کیونکہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور اپنے جذبات میں اپنے خیالات سے رنگ بھر لیتے ہیں۔ عورتیں ان میں مادرانہ جذبہ بہت مضبوط ہوتا ہے، مردوں میں تحفظی جذبہ ہوتا ہے۔ ان کی کمزوریوں یا نیگیٹو پوائنٹ کو اگر دیکھیں تو یہ بے سلیقہ، خود پر رحم کھانے کا جذبہ، ڈرپوک، غیر مستقل مزاج، خوشامد پسند ہوتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جذباتی، محبت میں کافی جذباتی ہوتے ہیں، کاروبار یا پیشہ جو ان سے منسوب ہے، پراپرٹی ڈیلر، آثار قدیمہ کے ماہر، نرسری گارڈز، ہوٹل چلانے والے، سمندری کام کرنے والے، نقل و حمل کے کام وغیرہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی کوشش ہوتی ہے موومنٹ کی۔ معدہ اور سینہ کی ان کو تکالیف ہو سکتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آپ لوگوں نے چاند کو غور سے دیکھا ہوگا کہ پل پل میں بدلتا ہے، بس یہ لوگ بھی تقریباً اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ علم نجوم کے بارے میں آپ کو جو چیزیں یہ بتاتا ہوں، یہ آپ کے لیے تھوڑی سادہ سی زبان میں لکھ لیتا ہوں، بول لیتا ہوں۔ کوشش ہے کہ میں بہت جلدی انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ خود بھی آپ کو سمجھاؤں۔ یہ بھی ویسے ویڈیو ہی بن رہی ہے، لیکن کیونکہ ابھی تھوڑا نئے ہیں اس کام میں، تو کوشش ہوتی ہے کہ یار جو چیزیں جس طرح سے آسانی سے ہو رہی ہیں اسی طرح ہو جائیں۔
انشاءاللہ کوشش ہے کہ بہت جلدی آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے اور آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ تو یہ آپ سے تھوڑا تھوڑا علم شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ لگ جائے۔ یہ چیزیں منسوبات ہیں، جیسے یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو صرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے، کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کون سی چیز کس کے ساتھ منسوب ہے، وہ چیزیں آپ کے نالج میں لائی جا رہی ہیں، آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تاکہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے، آپ اپنے بارے میں جان جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ چیز آیا کہ واقعی اس کا اثر ہے، اگر اثر ہے تو کس طرح کا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ یہ چیز اس چیز پہ اثر رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے بروج کے ساتھ اس کی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔